العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رفقان گرامی قدر حاضرین محترم آئیے مورا رسول کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم والکرام اجمعین. حاضرین محترم، آج 17 رمضان کی تاریخ تھی. تاریخی اسلام میں اس تاریخ کو بڑی عظمت اور اہمیت حاصل ہے. 17 رمضان سن 2 ہجری میں اسلام اور کفر کے درمیان جو عظیم معرکہ رونما ہوا اور اسلام دشمنوں کو جس طرح کی ذلت اور شکست کا منہ دیکھنا پڑا، تاریخ میں اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی. اسی تاریخ میں اسلام کے ایسے بڑے بڑے دشمن ذلیل و رسوا ہو کر دنیا سے گئے جن کو اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنی سرداری پر بڑا ناز تھا. ابو جہل جیسا ازلی بدبخت اور اسلام کا دشمن اسی معرکے میں اپنے کیفری کردار کو پہنچا. عرب کے وہ سورما اور کفار قریش کے وہ سردار جنہوں نے مسلمانوں کا جینا تنگ کر دیا تھا، جن کی اذیتوں اور پریشانیوں کے سبب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو خیر باد کہہ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، وہ سارے دشمن اور وہ اسلام کے سخت مخالف اسی جنگ میں ہلاکت کے گڈھے میں ڈالے گئے اور ان کی طاقت و قوت کا نشہ اتر گیا. دشمن اسلام اپنی تعداد اور اپنے اسلحے کی اعتبار سے بہت ہی باقوت تھے. ان کے پاس ہتھیار اور اسلحہ کافی تعداد میں تھا. ان کے افراد بھی زیادہ تھے اور بڑے بڑے سرداران مکہ اس جنگ میں شریک تھے اور مسلمانوں کی طرف سے کل 313 کی تعداد تھی. اور وہ بھی نہت تھے جن کے پاس نہ تو فوجی طاقت، نہ ہتھیار کی قوت، نہ ان کے پاس شاندار جنگی اسلحے. ان سب سے وہ خالی تھے. گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف ظاہری طاقت و قوت کا ہمالیہ پہاڑ تھا اور دوسری طرف نہایت کمزور مسلمان تھے. یہ جنگ اس لحاظ سے بھی نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ بظاہر
اسلحہ اور فوجی طاقت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ جتنے بھی طاقتور دشمن اسلام تھے ان سب کو ذلت و رسوائی کا ایسا منہ دیکھنا پڑا کہ قیامت تک کے لیے وہ نشان عبرت بن گئے۔ یہ وہ جنگ ہے، یہ وہ معرکہ ہے جسے ہم اور آپ غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعہ مبارکہ کے دن یہ جنگ مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کی دوری پر میدان بدر میں واقع ہوئی، اور دشمنان اسلام نے سوچا تھا کہ ہم مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے، ان کی تھوڑی سی طاقت ہے، ان کے پاس چند افراد ہیں، ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ مگر دنیا نے یہ دیکھ لیا اور ہر باطل دیکھنے اور غور کرنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر وہ کون سی قوت تھی کہ جس نے 313 نہتے مسلمانوں کو میدان جنگ میں اس طرح سے بہادری کا جوہر دکھانے پر مجبور کر دیا کہ دشمن ذلیل و رسوا ہوئے، بڑے بڑے سورما مارے گئے، بڑی بڑی طاقتیں نیست و نابود ہو گئی۔ تو ان کو بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس کے ساتھ مدد ہوتی ہے اس کو کوئی زیر نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کم من فئۃ قلیلۃ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بہت سی تھوڑی جماعتیں اللہ کے اذن اور اس کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے جنگ بدر کا ذکر فرمایا اور کلمہ بدر کو قرآن میں ذکر کیا گیا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں تمہاری مدد فرمائی میدان بدر میں جبکہ تم کمزور تھے، طاقت کے اعتبار سے تم بہت ہی نہیں کو ناتواں تھے، تمہارے پاس جنگی اسلحے نہیں تھے، تمہارے پاس فوجی طاقت نہیں تھی، اس کے باوجود اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، تمہیں فتح دی اور تمہارے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کیا، ان کو شکست دی اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اس سے ہم کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ و رسول پر کامل یقین رکھو گے تو بڑی سے بڑی طاقتیں بھی تمہارے سامنے اگر آئیں گی تو وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گی۔ اس لیے ہر وقت آدمی کو اللہ و رسول پر مکمل یقین رکھ کے قدم آگے بڑھانا چاہیے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ کوئی ظاہری طاقت و قوت کتنی ہی زیادہ رکھے مگر خدا جس کی مدد کرے، خدا جس کو بچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ میدان بدر سے ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ اللہ و رسول اہل حق کے ساتھ ہے، اللہ و رسول اہل ایمان کے ساتھ ہے، اللہ و رسول کی مدد حق والوں کی طرف ہے، اگرچہ وہ بظاہر تھوڑے ہوں اور دشمن ظاہری طاقت و قوت خوب زیادہ کیوں نہ رکھتا ہو، مگر خداوند قدوس جس کو غلبہ دے گا وہی غالب آئے گا، وہ جسے عزت دے گا وہی عزت پائے گا، وہ جسے زندگی دے گا وہی زندگی پائے گا۔ ابو جہل مکے کا سردار تھا، طاقتور تھا، مگر اس کو جس طرح سے ذلت کا منہ دیکھنا پڑا، دنیا کے لیے وہ نشان عبرت بنا ہوا ہے۔ آج بھی جو لوگ اہل اسلام کو اذیت پہنچاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ تاریخ غزوہ بدر سے سبق حاصل کریں کہ اہل ایمان کو قیامت کا کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید پیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ دے۔ ہم نے
اس محفل کو اس لیے سجایا تاکہ آپ سب کو معلوم ہو جائے کہ غزوہ بدر 17 رمضان کو واقع ہوا، 2 ہجری میں واقع ہوا، جمعہ مبارکہ کے دن واقع ہوا، اور بڑے بڑے دشمنان اسلام اسی تاریخ میں ذلت کے ساتھ موت کے منہ میں ڈالے گئے اور ان کا نشہ ہرک ہو گیا۔ آپ اس واقعے کو یاد کر کے تسلی رکھیں کہ اگر آپ کا یقین کامل ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شہدائے بدر کے فضل و برکات سے مالا مال فرمائے اور ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جنگ بدر میں 313 مسلمان شریک ہوئے، ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا کر دیا۔ یوں تو رسول پاک کے سارے صحابہ ایسا عظیم رتبہ رکھتے ہیں کہ غیر صحابی قیامت تک کوئی بڑا سے بڑا ولی غوث قطب ہو سکتا ہے مگر ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ عام صحابہ بھی غیر صحابہ سے بہت افضل ہے، مگر صحابہ میں جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ جن کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے، ان کا مقام اللہ نے بہت بلند فرما دیا۔ اس جنگ میں بہت سارے کفار اور مشرکین موت کے گھاٹ اتارے گئے، بہت سے قیدی بنائے گئے، بہت سے زخمی کیے گئے، اور خوش نصیب اہل ایمان میں سے 14 افراد ایسے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ شہادت عطا فرمایا۔ اس جنگ میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے جنہیں شہدائے بدر کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ ہر سال اس مبارک تاریخ میں آپ اپنی نسلوں کو ہی بتائیں کہ دنیا کی طاقت کوئی کتنی ہی زیادہ کیوں نہ رکھے مگر خدا جس کو رکھے اس کو کون چک کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔